اس پہلو سے اور تیسری بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، حصول ایمان کے 3 طریقے ہیں۔ ایک طریقہ یہی ہے جو اس صورت میں بیان کر دیا گیا، اگر آپ ارکان اسلام پر عمل کرتے رہیں، پابندی کرتے رہیں، اللہ کے احکام پر عمل کرتے رہیں، ان تطیعوا اللہ ورسولہ، اس سے بھی ایک ایمان پیدا ہو جاتا ہے۔ یعنی یہ 2 طرفہ فینومینن ہے، ایمان سے عمل، عمل سے ایمان۔ بلکہ جیسے آپ کہتے ہیں وشس سرکل، یہ اچھا سرکل ہے، وشس نہیں بلکہ بہت اچھا سرکل ہے۔ جیسے آپ پیچ کو جب کستے ہیں تو اگرچہ اس کو چکر دیتے ہیں آپ، لیکن ہر چکر کے ساتھ پیچ ذرا آگے جاتا ہے۔ اسی طریقے سے اس عمل کے نتیجے میں ایمان بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اسی لیے ہم نے سورہ انفال کی جو آیت دیکھی تھی، زادتہم ایمانا وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا۔ اور اس میں بڑا ایک عجیب مسئلہ ہے ہمارے ہاں، اور وہ بڑی بحث چلی آ رہی ہے ہمیشہ سے۔ ہماری 2 عظیم ترین شخصیتوں کا ایمان کی حقیقت کے بارے میں اختلاف ہے۔ سید المحدثین امام بخاری یہ کہتے ہیں الایمان قول و عمل، ایمان میں قول بھی شامل ہے، عمل بھی شامل ہے، اور یزید و ینقص، وہ ایمان بڑھتا بھی ہے گھٹتا بھی ہے۔ امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں الایمان قول و تصدیق، عمل شامل نہیں اس میں، عمل علیحدہ کیٹیگری ہے، ایمان میں شامل نہیں، اس کی ڈیفینیشن میں شامل نہیں۔ ولا یزید ولا ینقص، نہ وہ گھٹتا ہے نہ بڑھتا ہے۔ 6 مکاتب فکر ہیں مسلمانوں کے ایمان اور عمل کے باہمی تعلق کی نسبت سے، لیکن بہرحال اس فرق کو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ ایک ایسا ہے، مشرق و مغرب کی بات ہے۔ الایمان قول و تصدیق، اب تصدیق وہ ہے کہ جو دل کے اندر ہے، جسے کہ آدمی جانچ نہیں سکتا کہ ہے کہ نہیں ہے، لہذا قول رہ گیا صرف، الایمان قول ولا یزید ولا ینقص، یہ امام ابو حنیفہ کا قول ہے، سید الفقہاء۔ الایمان قول و عمل، ایمان میں قول اور عمل دونوں شامل ہیں، ویزید و ینقص، گھٹتا بھی ہے بڑھتا بھی ہے، تو تضاد ہے بظاہر۔ لیکن یہ ریزالو کیسے ہوتا ہے کہ امام ابو حنیفہ فقیہ ہے، قانون دان ہے، اس لیے وہ قانونی ایمان کی بات کر رہے ہیں۔ قانونی ایمان یعنی اسلام، یہ جو ہے صرف انسان کا جو قول ہے اس کے اوپر دار و مدار ہے۔ جس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، وہ دائرہ ایمان میں آ گیا، قانونی ایمان میں۔ اب وہ عمل کرے گا نہیں کرے گا، کیا کرے گا، اس کے دل میں دھوکہ ہے یا نہیں ہے، یہ تو ہمیں تو نہیں معلوم، تو بعد میں اس کا طرز عمل بتائے گا۔ لیکن مومن تو وہ ہو گیا، مومن بمانی مسلم، یعنی اسلام والا حصہ جو ہے ایمان کا وہ پورا ہو گیا۔ لیکن یہ قانونی ایمان جو ہے یہ نہ گھٹتا ہے نہ بڑھتا ہے، کیونکہ ایک لیگل سٹیٹس انسان کو حاصل ہوتا ہے۔ مسلمان کا، میں مسلمان ہوں، میرا یہ حق ہے۔ اسلامی ریاست میں ووٹ کا حق ہوگا، مسلمان کو ہوگا، غیر مسلم کو نہیں ہوگا۔ ان کا کوئی علیحدہ باڈیز بنا دیا جائے، ان کی کوئی علیحدہ اسمبلی ہو، ٹھیک ہے، اپنے مسائل میں وہ پیش کر سکیں، اپنی گریونسز پیش کر سکیں، اپنے پرابلمز پیش کر سکیں، وہ ٹھیک ہے۔ لیکن اسلامک لیجسلیچر ہو اسلامی ریاست کے اندر، قانون ساز ادارہ جس کی بنیاد ہے قرآن و سنت، تو جو نہ قرآن کو مانے نہ سنت کو مانے، وہ وہاں کیسے رکن بن جائے گا؟ تو سارا سیکولر نظام ہے جو ہمارا چل رہا ہے، ورنہ اس کے اندر کوئی امکان نہیں۔ تو اس حوالے سے نوٹ کیجئے کہ وہ لیگل سٹیٹس جو ہے وہ نہ گھٹتا ہے نہ بڑھتا ہے۔ الایمان قول لا یزید ولا ینقص، نہ گھٹتا ہے نہ بڑھتا۔ یہ نہیں ہوگا کہ ایک باغ پہ 2 بیٹے ہیں، ایک بیٹا جو ہے بڑا متقی ہے، پرہیزگار ہے، تہجد گزار ہے، ایک ذرا ایسا ہی ہے، نماز بھی گنڈے دار پڑھ رہا ہے اور بھی اس کے کچھ اعمال ناپسندیدہ ہیں، لیکن ہے مسلمان۔ اب اگر باپ کا انتقال ہوگا تو اس کی وراثت میں یہ نہیں ہوگا کہ تہجد گزار کو زیادہ حصہ دیا جائے اور وہ جو فاسق ہے اس کو کم حصہ دیا جائے، نہیں، برابر ہوگا۔ جب تک وہ مسلمان ہے، آل اور نن لا ہے یہاں پر، جب تک مسلمان تسلیم کرو گے اس کے سارے حقوق جو ہیں مساوی رہیں گے۔ المسلم کف لمسلم، امام ابو حنیفہ کا قول ہے کہ ہر مسلمان ہر دوسرے مسلمان کے ساتھ مساوی ہے، بالکل ہے، ہمسر ہے، ہم پلہ ہے۔ فاسق و فاجر اور متقی کے درمیان کوئی فرق نہیں ہوگا قانونی اعتبار سے۔ لیکن معاشرے میں ادب اور احترام کس کا زیادہ ہوگا، اللہ تعالیٰ کے ہاں کس کی پذیرائی ہوگی، یہ معاملہ تو جو ہے اس کا تعلق ایمان سے ہے، اور وہ ایمان جو ہے اس کے تابع ہے انسان کا عمل۔ یقین دل میں ہو تو کیسے ممکن ہے کہ عمل اس کے تابع نہ ہو؟
بہت سی احادیث موجود ہیں جس میں عمل کی بنیاد پر ایمان کی نفی کی گئی. لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مومن، زانی کبھی بھی حالت ایمان میں زنا نہیں کرتا. جب وہ زنا کر رہا ہوتا ہے تو اس وقت اس کے اندر ایمان نہیں ہوتا. ایمان ہو اور زنا ہو جائے کیسے ہو جائے؟ ولا یسرق السارق حین یسرق وہو مومن، کوئی چور حالت ایمان میں چوری نہیں کرتا، اس وقت اس میں ایمان نہیں ہے، ورنہ چوری کیسے کرے گا؟ اس ایمان کی دو دھیلے کی قیمت نہیں ہے کہ جو ہو اور پھر بھی چوری کر رہا ہو انسان. کیا حیثیت اس ایمان کی؟ ولا یشرب الخمر حین یشرب وہو مومن، اسی طریقے سے کوئی شرابی حالت ایمان میں شراب نہیں پیتا. تو اس حوالے سے ذرا نوٹ کیجئے، عمل کی بنیاد پر ایمان کی نفی. لیکن یہ ایمان قانونی ایمان نہیں ہوگا. گناہ کبیرہ سے بھی کوئی شخص کافر نہیں ہوتا، مرتد نہیں ہوتا، وہ اسلام میں داخل رہتا ہے. یہاں تک کہ زنا کیا ہو اسے رجم کیا جائے لیکن پھر اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی، وہ مسلمان ہے، چاہے سخت ترین سزا آپ نے اس کو دی ہے، نماز جنازہ پڑھی جائے گی. عبداللہ ابن ابی بھی چونکہ منافق تھا، سید المنافقین، مسلمان تھا، لہذا اس کی نماز جنازہ حضور نے پڑھائی ہے، بلکہ اس کے لیے کفن کے لیے اپنا کرتا جو ہے وہ عطا کر دیا. کیونکہ ان کے بیٹے جو تھے ان کا نام بھی عبداللہ تھا، عبداللہ ابن ابی، عبداللہ ابن عبداللہ، وہ بہت سچے اور بہت مخلص مومن تھے. جب باپ فوت ہو گیا عبداللہ ابن ابی تو حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے. آخر باپ تھا نا. حضور اپنا کرتا عطا کر دیجئے، میں اپنے والد کو آپ کے کرتے کا کفن دینا چاہتا ہوں. آپ نے اتارا اور دے دیا. حضرت عمر نے کہا حضور کیا کر رہے ہیں؟ اس بدبخت، اس منافق، رئیس المنافقین کو اپنا کرتا دے رہے ہیں. فرمایا عمر میرا کرتا اسے اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکے گا. یہ تو ہم سمجھتے تبرکات ہیں اور یہ ہیں اور وہ ہیں. اللہ کی نگاہوں میں آپ سوچئے حضور کا کرتا، اور وہ اسے جہنم کی آگ سے بچا نہیں سکتا. وہ تو اعمال ہے تمہارے، اس کے مطابق فیصلہ ہوگا. تو ایمان کے بارے میں یہ بھی حقیقت سامنے رہنی چاہیے. اس کے حاصل کرنے کا ایک راستہ وہ جو اس صورت میں بیان ہوا، عمل سے ایمان پیدا ہوگا. دوسرا راستہ صحبت اہل یقین، وہ لوگ جن کو یقین والے درجے کا ایمان حاصل ہے ان کی صحبت اختیار کریں گے. یہ بالکل فزیکل فینومینن ہے. آپ آگ کی بھٹی کے سامنے بیٹھیں گے، حرارت آئے گی، اور تو آپ کو کچھ نہیں کرنا، بس بھٹی کے سامنے بیٹھ جانا ہے، حرارت آئے گی. اس میں کوئی آپ کی محنت نہیں ہے، یہ نیچرل فینومینن ہے. جہاں برف کی سریں رکھی ہوئی ہیں وہاں آپ بیٹھیں گے تو برودت اور ٹھنڈ آپ کو پہنچے گی. اسی طرح صاحب یقین کی صحبت وہ یقیناً یقین پیدا کرتی ہے، جس کو آپ کہتے ہیں کہ لو بگٹس لو، تو اسی طریقے سے یقین بگٹس یقین. لیکن یہ دونوں جو ایمان ہیں، جو صرف عمل سے پیدا ہوا یا جو صرف صحبت سے پیدا ہوا، یہ ایمان جو ہے علی وجہ البصیرت ایمان نہیں ہوتے. اس میں ایمان کا جو فکر کا، تھاٹ کا حصہ ہے، شعور کا، وہ نہیں ہوتا. اس کو آپ کہہ سکتے ہیں بلائنڈ فیتھ. اگرچہ میں اسے تحقیر کے طور پر نہیں کہہ رہا ہوں، بلائنڈ فیتھ بہت مضبوط شے ہوتی ہے اور اس سے انسان اپنی جان پر کھیل جاتا ہے، قربانی دیتا ہے. بلائنڈ فیتھ بڑی شے ہے. ہمیں اللہ تعالیٰ بلائنڈ فیتھ عطا کر دے تو اور کیا ہے، ہماری تو دنیا جو ہے وہ بدل جائے گی، زندگی تبدیل ہو جائے گی. لیکن ایک وہ ایمان ہے جو شعور کے ساتھ ہے، فہم کے ساتھ ہے، علی وجہ البصیرت ہے، جس کے لیے سورہ یوسف میں الفاظ آئے ہیں کہ حضور سے کہا گیا کہہ دیں آپ قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی. کہہ دو یہ میرا راستہ ہے، میں اللہ کی طرف بلا رہا ہوں، علی وجہ البصیرت بلا رہا ہوں. میں اندھیرے میں ٹامک ٹوئیاں نہیں مار رہا ہوں، میرے صرف ظنون و تخمین اور گمان نہیں ہے، یقین کی بنیاد پر، اور یقین بھی پورے شعور اور فہم کے ساتھ یقین، علی وجہ البصیرت یقین کے ساتھ بلا رہا ہوں. وَمَنِ اتَّبَعَنِي، اور وہ بھی جو میرے ساتھ ہیں، میری پیروی کر رہے ہیں. یہ اندھے بہرے مومن نہیں ہے، بلکہ یہ حقیقت میں شعور کے ساتھ مومن ہے. یہ جو شعوری ایمان ہے یہ صرف قرآن مجید کے ذریعے سے حاصل ہوتا ہے. قرآن میں غوطہ زنی ہو، قرآن کے اندر قرآن کو پڑھتے ہوئے انسان کی روح جو ہے وجد میں آئے. اسے ہم سائنس میں کہتے ہیں سمپیتھیٹک وائبریشن، کہ آپ کسی جس میں وائبریشن ہو رہی ہو اس کے قریب اس کو رکھیں گے تو اس کے اندر بھی وائبریشن پیدا ہو جائے. تو قرآن مجید کو جب انسان سمجھ کر پڑھتا ہے تو سم تھنگ وائبریٹس ود ان یو.
آپ کی روح جو ہے اسے ٹیسٹیفائی کرتی ہے کہ واقعتاً یہ حق ہے. معلوم ہوا کہ روح کا منبع اور سرچشمہ بھی ذات خدا بندی ہے، اور قرآن کا منبع اور سرچشمہ بھی ذات خدا بندی ہے. تو یہ گرائی ہیں، ایک جگہ سے آئے ہیں. اسی لیے در حقیقت اس کو کہا گیا ہے کہ یہ جو وحی کی آواز سن کر بعض لوگ بشنو از نئے چوں حکایت میں کند بس جدائی ہاں شکایت میں کند، تو یہ تو در حقیقت وہیں سے آئی ہوئی چیز ہے. قرآن بھی اور یہ جو روح انسانی ہے وہ بھی. اس حوالے سے اب میں نے آپ کو 3 چیزیں بتائیں. ایمان بذریعہ عمل، جس کا یہاں کہا جا رہا ہے کہ دیکھو تم اسلام لے آئے ہو، حالات ایسے ہو گئے تم اسلام لے آئے. اگر تمہارے اندر دھوکہ نہیں ہے تو اب تم اگر عمل کرو گے، نماز پڑھو گے، روزے رکھو گے، زکوٰۃ دو گے خوش دلی کے ساتھ، اور جو ہے حرام چیزوں سے بچو گے اور ساری چیزیں اللہ کے لیے انفاق بھی کرو گے، تو ایمان پیدا ہوتا چلا جائے گا. بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان، اللہ نے تمہیں اس شاہراہ پر ڈال دیا ہے کہ جس پر چلتے رہو گے تو ایمان حاصل ہو جائے گا. نمبر 2 میں نے کہا کہ صاحب یقین کی صحبت سے بھی ایمان پیدا ہوتا ہے، لیکن اصل ایمان جو ہے وہ در حقیقت قرآن مجید کے ذریعے سے یہ ہے کہ جو انسان کے قلب کے اندر جو ہے، جو روح کو گرما دے اور قلب کو تڑپا دے. وہ جو کہا ہے علامہ اقبال نے، تو وہ کیفیت قرآن مجید کے ساتھ پیدا ہوتی ہے، اور وہ یقین والا ایمان پیدا ہوتا ہے کہ جس کے اندر شعور، کانشسنس اور فہم، اس کی انڈرسٹینڈنگ، یہ ساری چیزیں بھی شامل ہوتی ہیں. ایک اور اعتبار سے